اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ہم کوئی محنت نہیں کرتے لیکن خوش بھی رہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ گھریلو خواتین اپنی روزمرہ کی زندگی میں بہت ساری غلطیاں کرتی ہیں، لیکن ایسی کچھ ضروری باتیں جو میں آج آپ کے ساتھ کہنا چاہوں گی۔ سب سے پہلی جو ہے وہ اپنا غصہ، فرسٹریشن، اپنی ڈپریشن جو اپنے بچوں پہ اتارتی ہے، اور یہ چیز میں نے بہت سارے گھروں میں دیکھی ہے۔ ایون جب میں بھی جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی تو میں بھی گزری ہوں اس چیز سے، لیکن وقت کے ساتھ میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سیکھا ہے۔ اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میں اس وقت سے کیسے گزری ہوں اور اپنے آپ کو بھی ٹھیک کیا ہے تو کمنٹ کیجیے گا، پھر میں کسی ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اب آ جاتے ہیں جو آج پوائنٹ شیئر کر رہی ہوں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ کبھی نہ کبھی آپ میں سے کوئی بھی ایسی خواتین ہوں گی جو اپنے سسرال والوں کا غصہ، اپنے شوہر کا غصہ اپنے بچوں کو مار پیٹ کر اتارتی ہوں گی۔ سو خدا را یہ نہ کریں، بچے آپ کے ہیں، بچوں کو آپ نے ہی پیدا کیا ہے، راتیں جاگ کے آپ نے بڑے کیے ہیں۔ آپ کسی کا بھی غصہ اپنے بچے پہ اتار رہی ہیں نا، آپ اپنے آنے والا فیوچر بھی خراب کر رہی ہیں۔ اگر کسی وجہ سے آپ کا آج ڈسٹرب ہے، آپ کے ان لاز میں، آپ کے ہسبینڈ کے بیچ میں ریلیشن اچھا نہیں ہے، یعنی کہ آپ کا آج ڈسٹرب ہے، تو اس کے چکر میں اپنا آنے والا کل، کیونکہ ہمارا آنے والا کل جو ہے ہمارے بچے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو اس چیز کو ختم کرنا ہے۔ اپنا غصہ جو ہے کسی بھی وجہ سے اپنے بچوں کو مار پیٹ کے ختم نہ کریں، بلکہ اپنے آپ کو ٹائم دیں اور اپنے مائنڈ کو ان گھریلو مسئلے سے الگ کر کے کہیں اور مصروف کریں۔ اور جو ہاؤس وائف ہوتی ہے نا، بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو اپنے گھر پر رہ کر سکتی ہیں، سیکھ سکتی ہیں۔ آپ کو سلائی آتی ہے تو اس کام میں مصروف ہو جائیں، پڑھی لکھی ہیں تو بچوں کو ٹیوشن اسٹارٹ کر لیں گھر پر، اور گھر سے باہر اگر آپ کی فیملی اجازت دیتی ہے تو باہر کچھ سیکھ لیں جو آپ کو پسند ہے، تو اس طریقے سے آپ گھریلو معاملات سے دور رہیں گی۔ بٹ پلیز یہ چیز اپنے اندر سے ختم کریں، وہ آپ کے اپنے بچے ہیں، ان کو عزت اور رسپیکٹ دینا شروع کریں، اپنا غصہ جو ہے اپنے بچوں پہ نہیں اتاریں۔ سیکنڈ پوائنٹ، ہسبینڈ وائف کی لڑائی جھگڑے ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ یقین کریں، آپ کو کوئی کتنا بھی پرفیکٹ نظر آئے، کتنا بھی اچھا کپل نظر آ رہا ہو، لیکن اندر سے ایشوز چل رہے ہوتے ہیں۔ بٹ کچھ لوگوں میں ٹیلنٹ ہوتا ہے، وہ ظاہر نہیں کرتے، اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں اس ایشو کو زیادہ بڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھار ہم اندر سے اتنے ٹوٹ جاتے ہیں، دکھی ہو جاتے ہیں اپنی اس ریلیشن کو لے کر، تو ہمیں کوئی ایسا چاہیے ہوتا ہے بندہ جسے ہم اپنی باتیں کہیں، پرابلمز بتائیں، اور وہ ہمیں سنے، ہمارے مسئلے سنے، شاید کہیں نہ کہیں ہمیں اس پرابلم کا حل بھی دے دے۔ اور یہاں پہ ہم وہ غلطی کرتے ہیں کہ ہم کسی ایسے بندے کے ساتھ اپنے ریلیشن کی بات کر بیٹھتے ہیں کہ وہ بندہ پورے خاندان میں ڈھنڈورا پیٹ دیتا ہے۔ اس کے سائیڈ افیکٹ یہ ہوتے ہیں کہ آپ کا اور آپ کے ہسبینڈ کا مسئلہ تو سالو ہو جاتا ہے، لیکن لوگ آپ کو اسی لڑائی کے نظریے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو آپ کو جج کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ میاں بیوی کے تو مسئلے ہی لگے رہتے ہیں۔ سو پلیز اوائڈ دس مسٹیک ان یور لائف، کہ آپ کی اور آپ کے ہسبینڈ کے بیچ میں جو بھی ایشوز ہیں وہ آپ کے ایک کمرے کے اندر تک محدود ہونا چاہیے۔ کمرے کے باہر کسی کو بھی یہ فیل نہ کرائیں کہ آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ کوئی بھی ایسا ایشو ہے، تو یہ وہ چیز ہے جو آپ نے اوائڈ کرنی ہے اپنے ڈیلی لائف میں۔ اور تھرڈ پوائنٹ یہ ہے دیورانی جٹھانی اور نند کا مسئلہ، جو کہ ہر گھر میں، ہر سسرال یعنی جوائنٹ فیملی میں موجود رہتا ہے۔ اس میں سب سے بڑا مسئلہ تو اسٹیٹس کا آ جاتا ہے کہ وہ جو ہے آپ کی دیورانی جٹھانی جو ہوتی ہے، تو کبھی کسی کی دیورانی جو ہے ہائی کلاس کی آتی ہے، کبھی جٹھانی، تو یہ بہت زیادہ جو ہے گھر میں مسئلے کریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کا پہناوا، رہن سہن دیکھ کر جو ہے نا، آپ بھی یہ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا کیوں نہیں ہے۔ تو یہاں پہ میں آپ سے یہی کہوں گی کہ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جائے نماز اٹھائیں اور نماز پڑھیں، اور اللہ پاک کی ذات سے جو ہے نا آپ مانگیں، اور انہی کو آپ اپنی مسئلے مسائل بتائیں کہ آپ کو جو ہے نا کیا پریشانی ہے، کیونکہ دینے والی ذات جو ہے اللہ کی ہے۔ آپ کو ایک سوئی بھی چاہیے، ایک بڑی سے بڑی چیز بھی چاہیے ہو، تو وہ اللہ پاک سے ہی آپ مانگیں گے تو انشاءاللہ آج نہیں تو کل وہ آپ کو اس سے بہتر چیز عطا کرے گا جو آپ کے نصیب میں ہے۔
اور مجھ پر بھی ایک ایسا وقت گزرا تھا کہ میں بھی جو ہے نا ان لوگوں کو دیکھ کر دل میں یہ سوچتی تھی کہ اللہ پاک نے انہیں اتنا اچھا رکھا ہے، انہیں اتنا کچھ دیا ہے اور ہمیں کیوں نہیں۔ کہ آج میں ان کے حالات دیکھ کر جو ہے نا استغفر اللہ کہتی ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے جس حال میں رکھا ہے اور جو کچھ بھی عطا کیا ہے وہ اس کا میں جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ تو اس وجہ سے آپ نے جو ہے خود بھی پریشان نہیں ہونا اور ساتھ ساتھ اپنے ہسبینڈ کو بھی پریشان نہیں کرنا ہے، اور جو ہے جتنا ہے اس پہ آپ بھی شکر ادا کریں تو آپ کو دیکھ کے آپ کے بچے بھی جو ہے نا شکر ادا کرنا سیکھیں گے۔ اور آپ کو نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا، کیا پتا اللہ پاک آپ کو کل اتنا دے کہ آپ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور چوتھی چیز یہ میں کہوں گی آپ کے ساتھ کہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت ہی بڑی جو ہے نا خرابی یہ ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کو کوئی اچیومنٹ مل رہی ہو یا پھر آپ کا بچہ جو ہے پڑھائی میں بہت اچھا ہے، بہت اچھے گریڈ لے رہا ہو اور بہت کامیاب ہو رہا ہو، تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ اپنے بچوں کی کامیابی اور اپنے ہسبینڈ کی کامیابی کو چھپائیں لوگوں سے، کیونکہ نظر بد جو ہے نا برحق ہے، اور اس سے جو ہے نا ہمارے معاشرے میں کئی ایسے گھر ہنستے بستے گھر تباہ و برباد ہو گئے، کیونکہ نظر ایسی چیز ہے جو آپ کی خوشی کو جو ہے نا زیادہ ٹائم تک برقرار رہنے نہیں دیتی۔ میں نے بھی اپنے لائف میں جو ہے نا بہت کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں یا فیملی میں بتا دیتی ہوں، تو یقین کرے وہ کام جو ہے نا جہاں اچھا خاصا یعنی کہ پہلے چل رہا ہوتا تھا اور وہ اچانک سے جو ہے نا رک جاتا تھا، کوئی نہ کوئی وجہ، کوئی نہ کوئی پرابلم آ جاتی تھی جس وجہ سے وہ کام نہیں ہو پا رہا ہوتا۔ تو آہستہ آہستہ میں نے یہ چیز نوٹ کی کہ نا اگر میں بھی کبھی اپنی کوئی بھی اس طرح کی خوشی ہو یا کہیں جانا ہو یا کوئی میں کام کر رہی ہوں یا میرے ہسبینڈ کچھ کر رہے ہوں یا بچوں کے ساتھ کوئی ایسا کچھ ہو جو میں کسی کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں، بے شک ہم تو سمجھتے ہیں کہ سامنے والا جو ہمارا بہت اچھا دوست ہے اور ہمارے فیملی میں جو ہے بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ سامنے والے انسان کے دل میں کب کیا چیز آپ کے لیے نفرت کا باعث بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا آپ کے کام خراب ہو جاتے ہیں۔ تو بالکل آپ نے کوئی بھی جو ہے نا اچیومنٹ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کرنی ہے۔ پانچواں پوائنٹ میں یہی کہوں گی کہ ہماری جو اکثر خواتین ہیں، میری جو بہنیں ہیں اکثر ایسی ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بیٹھ جاتی ہیں، سوچتی رہتی ہیں اپنے حالات کے بارے میں کہ ہمارے حالات ایسے خراب کیوں ہیں، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جھگڑا، بہن بھائیوں کے ساتھ جھگڑا، بچوں کی اسکول کی فیس کا مسئلہ، گھر میں راشن کم کیوں ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں پریشان بہت جلدی ہو جاتی ہیں۔ لائف آپ کے اشارے سے نہیں چلتی ہے، ٹھیک ہے، لائف آپ کے مطابق نہیں چلتی۔ آج خراب دن ہے، انشاءاللہ کل اچھا دن ہوگا، یہ زندگی ہے۔ سو ان چیزوں کو لے کر پریشان نہ ہو، ڈپریشن میں نہ جائیں۔ اگر کوئی چیز آج آپ کے پاس کم ہے تو خود اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے میں ڈبل دیں گے۔ اور جب ایک عورت ذہنی طور پہ اسٹرانگ نہیں ہوگی نا تو ہر وقت سوچتی رہے گی، تو ایک بات یاد رکھیں، اس کے بچے بھی مضبوط انسان نہیں بن سکتے ہیں۔ یہ بہت ساری جگہ پہ دیکھا گیا ہے کہ جہاں پہ مائیں مضبوط نہیں ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جلدی پریشان ہو جاتی ہے اور ڈپریشن میں آ جاتی ہے، وہاں پہ بچے بھی بہادر نہیں ہوتے۔ یہاں پہ میں اپنی بہنوں سے یہی کہوں گی کہ اپنے آپ کو مضبوط کریں، کیونکہ ہمیں جو ہے ایک پہاڑ جیسی زندگی گزارنی ہے۔ کہنے کی بات ہے زندگی 2 دن کی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بچوں کی اچھی تربیت کے لیے ماں کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ مضبوط جب ہوں گی جب آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ٹینشن لینا چھوڑ دیں گی۔ کوئی بات نہیں، ٹینشن آ گئی ہے تو انشاءاللہ اب اس کو فیس بھی کر لیں گے۔ آئی ہوپ آج کے ولاگ سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔